یہ جو انسٹالمنٹ پہ چیزیں لیتے ہیں وہ بھی جائز ہے؟ جی وہ منی اگینسٹ گڈز ہے نا جی. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک چیز آپ نقد میں لے رہے ہیں ادھار پہ بھی اتنی ہی قیمت پہ آپ کو ملے. یہ لاجیکلی پاسبل نہیں ہے. اس میں آپ چونکہ اس چیز کے مالک نہیں. میں اگر ایک موٹر بائک جس کی قیمت 2 لاکھ روپے ہے 10,000 کی ڈاؤن پیمنٹ پہ نکلوا لیتا ہوں تو میں تو صرف 10,000 کے حصے کا مالک ہوں. 1,90,000 کی تو وہ کمپنی مالک ہے. تو جتنا عرصہ میں موٹر بائک کو یوز کروں گا اس کا کرایہ دوں گا نا اتنے پورشن کا, اور اسی بنیاد پہ وہ انسٹالمنٹس کیلکولیٹ ہوتی ہیں. اس کے بعد آپ وہ کرایہ پلس اس کی پرنسپل اماؤنٹ جب مکمل ہو جاتی ہے تو وہ ہو سکتا ہے آپ کو 2.5 لاکھ کا پڑے تو وہ اوپر کا 50,000 اس کا کرایہ ہے. پیسے کا کرایہ نہیں ہے ورنہ سود ہوتا, کموڈٹی کا کرایہ ہے. مکان کا بھی یہ بہت بڑا ڈفرنس ہے. اور یہ وہ طریقہ کاروبار ہے جو مسلمانوں میں رائج ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب نے اس حوالے سے ذرا بات کی کہ یہ ٹائم ویلیو آف منی ہے. یہ ٹائم ویلیو آف منی نہیں ہے, ٹائم ویلیو آف کموڈٹی ہے اور وہ کاروبار ہے. تو میں نے ڈاکٹر اسرار صاحب نے جس حدیث سے پلی لی تھی اس کا پورا یعنی سمجھایا کہ ابو داؤد ترمذی میں جو حدیث ہے کہ ایک چیز کی 2 قیمتیں نہیں رکھ سکتے. یہ اس صورت میں ہے کہ جب خریدنے والا اور بیچنے والا کسی ایک قیمت پر اتفاق کیے بغیر الگ ہو جائے. اگر وہ ایک قیمت پر اتفاق کریں, امام ترمذی نے 7 کامنٹس لکھے ہیں کہ 2 قیمتیں ایک چیز کی ہو سکتی ہیں. اگر بیچنے والا اور خریدنے والا اس پہ ایگری کر جائیں کسی ایک پہ تو آپ یہ کاروبار کر سکتے ہیں. اس میں بھی یہی ہوتا ہے نا کہ نقد لو تو 50 روپے, ادھار لو تو 70 روپے. چلے آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ ادھار لو تو 70 روپے, نقد دو گے تو 20 چھوڑ دوں گا. اس کو تو اب ڈاکٹر اسرار صاحب بھی جائز کہیں گے. میری مرضی نا, میں نے چھوڑ دیا. تو میں پھر اس طریقے سے سمجھاتا ہوں کہ بھئی اس کی قیمت ہی میں نے 70 رکھ دی ہے, چلو, اور دوں گا بھی ادھار پہ 70 کی دوں گا. اگر تم مجھے نقد دے دیتے ہو چلو میں نے 20 چھوڑ دیا. اب یہ وہ پورشن ہے جس کو یہ لوگ بھی سود نہیں کہیں گے, وہ کہیں گے وہ تو اپنی مرضی سے چھوڑا. تو یوں کر لینا. بالکل صحیح ہے. رشوت کیا ہے؟ رشوت جو آپ اپنا ناجائز حق حاصل کرنے کے لیے پیسے کے ذریعے کوئی کام نکلواتے ہیں جس میں دوسروں کی حق تلفی ہو تو یہ تو رشوت. ناجائز؟ جی. اور اگر جائز کام کے لیے دیتے ہیں؟ جائز کے لیے بھی دینا حرام ہے, لیکن میں نے ناجائز کو اس لیے الگ ذکر کیا کہ جو جائز کام ہے اس میں تو آپ کا حق ہے کہ وہ آپ کریں. اب آگے جو بیٹھا ہوا ہے نا وہ جہنمیوں والا کام کر رہا ہے, تو وہ لینے والا تو گناہگار ہوگا, دینے والا نہیں ہوگا, کیونکہ وہ تو بیچارہ مجبور ہے بجلی کا میٹر لگوانے کے لیے, وہ اس کی بیسک نیڈ ہے. رشوت کے بغیر اگر نہیں لگتا تو مجرم لینے والا ہے. یہ جو حدیث ہے نا دینے والا اور لینے والا دونوں دوزخی ہیں, یہ اس صورت میں ہے کہ جب دونوں ملی بھگت سے کر رہے ہیں. جب ایک بندہ مجبور ہے وہ بیچارہ کیا کرے گا, اور وہ دل میں کراہت سمجھتے ہوئے دے گا. وہ قرآن میں 4 جگہ ہے, سورۃ البقرہ میں, المائدہ میں, الانعام میں, سورۃ النحل کے اندر, کہ اگر زندگی موت کی کشمکش بن جائے تو آپ حرام بھی کھا سکتے ہیں. 4 چیزیں حرام کی گئیں, بہتا ہوا لہو, مردار, خنزیر کا گوشت, اور جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے یا ذبیحہ کے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے. لیکن اگر اضطراری کیفیت ہو اور دل میں بغاوت نہ ہو تو تم اتنا لے سکتے ہو کہ جان بچ جائے. حتیٰ کہ سورۃ النحل میں آیا کہ کلمات کفر بھی بول سکتے ہو, دل ایمان پر ٹکا ہوا ہے, جان بچانے کے لیے. تو بعض اوقات کیٹاسٹرافک کنڈیشن کے لیے احکامات بدل جاتے ہیں. اس لیے میں نے یہ بات کی, میں نے کمپلیٹ گفتگو کی. بالکل صحیح ہے. اگر آپ نے کوئی پروجیکٹ لینا ہے اور آپ نے باہمی رضامندی سے جو اس کمپنی میں بندہ بیٹھا ہوا ہے اس کو کہا کہ تجھے پروڈکٹ مل جائے گا تو اس میں سے اتنے پیسے میں تمہیں دے دوں گا, رشوت ہوگی؟ جی رشوت ہی ہے. رشوت ہوگی. آپ کسی اور کا بھی تو حق مار رہے ہیں. کسی اور کا بھی حق. یہ پیسے آ گئے اور احساس ہو گیا کہ یہ تو غلط ہو گیا, ان پیسوں کا کیا کرنا ہے؟ کتنے لوگوں کا حق مارا گیا وہ تو آپ کیلکولیشن نہیں کر سکتے. تو اس میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ اتنا مال آپ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں. صدقہ کر دیں اور باقی مال کو آپ پاک کر لیں. باقی مال سے مراد باقی جو آپ نے ایفرٹ پٹ کی تھی, اچھا ٹھیک ہے, وہ آپ نے مزدوری لی. مثلا اگر آپ نے ٹھیکہ لیا تھا اور آپ نے ظاہر ہے وہاں پر ایفرٹ پٹ کی تھی, وہ تو آپ کو مزدوری ملنی چاہیے تھی. بیچ میں یہ والا جو پورشن ہے اس کو آپ اس طریقے سے. بالکل صحیح ہے.